الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ کلہم اجمعین، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت روزے کا حکم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے مخاطب فرما رہا ہے۔ اس جملے میں، اس کلمے میں اللہ رب العزت مومنون سے پہلے گفتگو فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی اے میرے پیارے بندو، اے مجھ پر ایمان لانے والو، اے مجھے ایک ماننے والو، اے دین کو دین مان کر دین کے تمام معتقدات کو تسلیم کرنے والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہاں ایک بات اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم سے جو پہلی والی امتیں گزریں ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ اب یہ جو کلمہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یہ جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، یہ بھی قابل غور ہے۔ براہ راست اللہ رب العزت نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ جو جملہ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا، اس کی کئی حکمتیں ہیں، چونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تاکہ اس امت کے لوگوں کو، اس امت کے مسلمانوں کو تسلی حاصل ہو جائے۔ اس امت کا مسلمان روزہ رکھنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ یہ روزے کی عبادت، جس میں بظاہر سختی معلوم ہوتی ہے، جس میں بظاہر تکلیف کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بھی دیکھے کہ یہ روزے صرف ہم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، بلکہ ہم سے پہلی جو امتیں گزریں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ چونکہ جب حکم عام ہوتا ہے تو اس عام حکم پر عمل کرنا اتنا دشوار یا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے بھی اللہ رب العزت تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور دوسری بات، یہ جو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، یہ تشویق اور ترغیب دلانے کے لیے بھی ہے کہ دیکھو، تم سے پہلے والے لوگوں نے بھی روزے رکھ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا کام کیا ہے، لہٰذا تم بھی روزے رکھو اور تم بھی اللہ رب العزت کو راضی کر کے دونوں جہاں میں کامیابی اور عزت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ محترم ناظرین اکرام، اب جو روزے کا اصل مقصد ہے، اس اصل مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور ان روزوں کے فرض کیے جانے کا جو مقصد اصلی ہے وہ یہ ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ محترم ناظرین اکرام، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ تقوی اصل ہے کیا، کہ جس چیز کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ تو اگر آسان لفظوں میں کہا جائے، آسان لفظوں میں تقوی کی تعریف اگر کی جائے، تقوی کے بارے میں کچھ کہا جائے، تو وہ باتیں یہ ہوں گی کہ تقوی یہ وہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے جس سے بندے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ تقوی اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ تقوی یہ وہ عظیم نعمت ہے جس سے بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت و انوار کی موسلا دھار بارشیں ہونے لگتی ہیں۔ تقوی یہ وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی راحتیں عطا فرماتا ہے۔ تقوی یہ وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے بندہ آخرت میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ تقوی یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ غرض کہ آپ دیکھتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جتنی نعمتیں نازل کی جاتی ہیں، جتنے انعام اور اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر نازل فرماتا ہے،
ان تمام چیزوں کا دار و مدار تقوی کی بنیاد پر ہے کہ اگر تقوی ہے تو ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہر نعمت حاصل ہوتی ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے بندے کو کوئی نعمت حاصل ہونے والی نہیں ہے، نہ دنیا کی عزت حاصل ہونے والی ہے، نہ آخرت کی عزت حاصل ہونے والی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہاری مغفرت ہو جائے، تاکہ تمہاری نجات ہو جائے، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تاکہ تم جنت کے مستحق قرار پاؤ، تاکہ تمہیں قبر میں راحتیں نصیب ہو جائیں، تاکہ تمہارا قبر کا ہر معاملہ تمہارے لیے آسان ہو جائے، تاکہ تم دنیا کی ہر عزت بھی حاصل کر لو اور آخرت میں ہر کامیابی بھی حاصل کر لو۔ تو ان تمام چیزوں سے مالا مال فرمانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن اور مسلمان بندوں پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی جانب سے ملنے والی جملہ نعمتوں سے مالا مال فرمانا چاہ رہا ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فقط صرف حکم نہیں دیا کہ تم روزے رکھ لو، بلکہ ان روزوں کے لیے جو ایک ماحول ہونا چاہیے، ایک ایسا سازگار ماحول کہ جس میں بندہ بڑے پرسکون طریقے سے روزے رکھ سکے، ایسا ماحول بھی اللہ رب العزت رمضان شریف میں اپنے مسلمان بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے فراہم فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المستدرک کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی شب تشریف لاتی ہے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں سفیدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جو سرکش جنات ہیں، جو شیاطین ہیں، جو وسوسے ڈالنے کا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا، راہ راست سے بھٹکانے کا جو کام کرتے ہیں، ایسے مردود اور سرکش اور شریر جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہ رہا ہے کہ بندے تقوی سے متصف ہو جائیں، متقی بن جائیں، اور اس تقوی کی وجہ سے حاصل ہونے والی ہر عزت و کامیابی کو وہ پالیں۔ تو اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ یہ بھی انتظام فرما دیا کہ تقوی حاصل ہونے کی راہ میں، تقوی حاصل ہونے کے مقصد میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے شیطان، اللہ تعالیٰ اسی کو پابند سلاسل کر رہا ہے تاکہ بندے پرسکون طریقے سے مطمئن ہو کر تقوی کو حاصل کرنے کی نیت سے روزے رکھیں، اور اس روزے کی برکت سے وہ متقی بن جائیں، تقوی کو حاصل کر لیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ عزیزان محترم اور محترم ناظرین اکرام، آپ یہ بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی کیا عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ دیکھو، یہ میرا بندہ جو میری خاطر، مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے اپنا کھانا چھوڑ رہا ہے، اپنا پینا چھوڑ رہا ہے، اپنی شہوت کے معاملات سے یہ دور ہے، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے، لہٰذا الصوم لی، اور ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں الصیام لی وانا اجزی بہ۔ تو جب بندہ ان تمام چیزوں سے دور رہ کر، کھانے پینے اور شہوتوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر جب مجھے راضی کرنے کے لیے وہ روزہ رکھ رہا ہے، تو پھر میرا بھی یہ وعدہ ہے کہ چونکہ یہ روزہ میری ذات کو پانے کے لیے اور مجھے خوش کرنے کے لیے رکھا جا رہا ہے، لہٰذا اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ عزیزان محترم، اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، ہر نیک عمل کی جزا اللہ رب العزت ہی عطا فرماتا ہے، ہر نیک عمل اور ہر اچھے کام کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن یہاں روزے میں یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جزا دینے کے معاملے کو بیان بھی فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا بھی دیتا ہوں۔ اور بعض روایات میں محدثین نے بعض روایتوں میں محدثین نے ان الفاظ کے ساتھ اس روایت کو پڑھا ہے کہ الصیام لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا خود میری ذات ہے، اس روزے کی جزا کے طور پر میں خود بندے کا ہو جاتا ہوں۔ کتنی عظیم الشان یہ نعمت ہے روزہ، کہ اگر ہم یہ رکھ لیں تو تقوی حاصل ہوتا ہے، اور تقوی کی وجہ سے نہ صرف اللہ کی نعمتیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی بندے کی ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تقوی
جس کے حصول کی خاطر ہم کو روزہ رکھنا ہے، اس کا ایک اصول بھی ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصول یہ بیان فرمایا کہ جب کوئی روزہ رکھنے والا روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ فلا یرفث ولا یجہل، کہ وہ کوئی بے حیائی کا اور گناہوں کا کام نہ کرے اور وہ جہالت پر مبنی کوئی کام سر انجام نہ دے۔ ایسا کام جو خلاف شرع ہے، ایسا کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، ایسا کام جس کے کرنے سے روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، ایسے کاموں سے روزے کی حالت میں بچنا بھی ایک روزے دار پر لازم اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے تو اب اسے چاہیے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ نمازوں کی بھی پابندی کرے۔ روزے سے ہے تو اسے چاہیے کہ وہ غیبتوں سے بچے، روزہ ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ چغل خوری سے بچے، روزہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حرام خوری سے بچے، روزہ ہے تو اسے چاہیے کسی کو دھوکہ دینے سے، کسی پر ظلم کرنے سے، اور کسی پر ناحق کسی کے مال کو، کسی کی زمین جائیداد کو ہڑپنے اور دبانے سے بھی وہ بچے۔ غرض کے تمام منہیات جس سے شریعت مطہرہ نے بندے کو روکا ہے، ان تمام منہیات سے بندہ اپنے آپ کو روزے کی حالت میں اگر روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو تب جا کر روزے کی مکمل روحانیت اور روزے کا مکمل جو فیضان ہوتا ہے بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا محترم ناظرین اکرام، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے دروازوں پر آ چکا ہے، ہمارے زندگی میں داخل ہو چکا ہے، ہمیں اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جاننا چاہیے، اور اللہ کی یہ عظیم الشان نعمت ہے سمجھتے ہوئے ہمیں رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان کے روزے رکھتے ہوئے ہم تمام کو ہر طرح کی بے حیائیوں اور ہر طرح کی برائیوں اور اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔